الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے عقیقہ۔ اس میں آپ کو بہت مختصر طور پر بتلایا جائے گا عقیقہ کسے کہتے ہیں، عقیقے کا شرعی حکم کیا ہے، سنت ہے یا واجب، عقیقے کا مقصد کیا ہے اور اس میں بکرا کیوں ذبح کیا جاتا ہے، عقیقہ کس دن کیا جائے گا، اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کرے تو کب کرے گا، اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو کیا جوانی یا بڑھاپے میں بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ضروری مسائل معلوم ہوں گے۔ مختصر بیان ہے، آپ اس کو پورا سنیں۔ مسئلہ 3677، بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ مسئلہ 3678، عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، اور ان بالوں کے مونڈنے کے وقت جو قربانی ہوتی ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ ان دو مسئلوں کے اندر عقیقے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ بچے کے پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عقیق ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ عقیقہ کرنے کے وقت ان بالوں کو مونڈا جاتا ہے، اور ان بالوں کے مونڈنے کے وقت جو قربانی ہوتی ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ 3679، عقیقہ کرنا سنت ہے، واجب یا ضروری نہیں۔ یہ عقیقے کا حکم ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آسانی کے ساتھ آدمی بکرا یا بکری کی قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے عقیقہ کرنا سنت ہے، کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ 3680، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا اسلامی نام رکھیں، نبیوں کے نام پر نام رکھیں، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام پر لفظ عبد بڑھا دیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کام ہے بچے کا اچھا اسلامی نام رکھنا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے پیدا ہونے کے بعد اہل خانہ کو چاہیے کہ بہترین اسلامی نام تلاش کر کے بچے کا رکھیں۔ جیسا نام رکھا جائے گا اس نام کے اثرات انشاءاللہ بچے کے اندر پیدا ہوں گے۔ ہم لوگوں کا مزاج اور طبیعت یہ بن گئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے سے نیا نام ہو، اور ایسا نام ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان اور برادری میں تو کیا ہمارے شہر کے اندر بھی اور دنیا کے اندر وہ نام کسی کا نہ ہو، بالکل لیٹسٹ نیو نام ایجاد ہوا ہو، ایسا ہم نام رکھیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ نبیوں کے نام پر نام رکھنے چاہیے، جو حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ناموں میں سے جو نام آپ کو زیادہ پسند ہو وہ نام رکھیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام پر لفظ عبد بڑھا دیں۔ مثلا اللہ کے اوپر عبد بڑھا کر عبداللہ رکھ دیں، رحمان یہ اللہ کا نام ہے، اس کے اوپر عبد بڑھا کر عبد الرحمن نام رکھ دیں۔ تو یہ وہ پسندیدہ نام ہیں جن کی شریعت تعلیم دیتی ہے، لہذا ہم لوگوں کو اسلامی اور شرعی ناموں کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جدید ناموں سے اور ان کو تلاش اور جستجو سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ 3681، بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھ کر عقیقہ کر دیں۔
عقیقہ کرنے سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور اس کی حفاظت رہتی ہے۔ دیکھیے، ایک سنت کام یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے 7ویں دن بچے کا نام رکھ کر اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عقیقہ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بچہ تمام شرور فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ گنجائش دیں وہ اپنے بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اور یہ بلاؤں اور مصیبتوں، بیماریوں کا دور ہونا یہ عقیقے کی قربانی کے ساتھ میں خاص ہے۔ اس سے ہم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ایجاد کر لیا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشانی آئے تو جان کا بدلہ جان سمجھ کر ہم بکرے کا صدقہ کرتے ہیں۔ یہ جان کا بدلہ جان سمجھ کر بکرے کا صدقہ کرنا شرعی طور پر بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور بجائے ثواب کے اس طرح کی قربانی کرنے سے گناہ ہوگا۔ تو جان کے بدلے جان کو قیاس نہ کریے آپ عقیقے کی قربانی کے اوپر۔ یہ خصوصیت صرف عقیقے کی قربانی کی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں، بیماریاں اور آفات دور فرماتے ہیں۔ مسئلہ 3682، اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو جب بھی کریں 7ویں دن کا خیال کرنا بہتر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کریں، یعنی اگر جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کریں، اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کو عقیقہ کریں۔ جب چاہیں کریں، اس حساب سے 7واں دن ہوگا۔ مستحب یہ ہے عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اور اس کو مثال دے کر بیان کیا کہ اگر جمعرات کے دن بچہ پیدا ہوا تو 7واں دن بدھ کا ہوگا، اس بچے کا عقیقہ بدھ کے دن کیا جائے گا، اور جو بچہ بدھ کے دن پیدا ہوا اس کا 7واں دن منگل کہلائے گا، منگل کے دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ اگر پہلے ہفتے نہ کر سکے تو دوسرے ہفتے کر لیں، دوسرے ہفتے نہ کر سکیں تیسرے ہفتے کر لیں، جب کرنا چاہیں اسی اعتبار سے ایک دن پہلے کریں گے تو وہ انشاءاللہ 7واں دن ہوگا۔ لہذا 7ویں دن کا اہتمام کر کے عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے۔ البتہ اگر کوئی 7ویں دن کا اہتمام نہ کر پائے اور کیف المتفق کسی بھی دن اپنی سہولت کے اعتبار سے عقیقہ کرنا چاہیں تو وہ بھی درست ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ 7ویں دن کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے، بہتر اور افضل ہے۔ مسئلہ 3683، اگر بچہ رات میں پیدا ہوا تو اگلے دن سے دنوں کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلا بچہ رات میں پیدا ہوا اور اگلے دن صبح کو جمعرات ہے تو عقیقے کے دنوں کی گنتی جمعرات سے شروع ہوگی اور آنے والے بدھ کو عقیقہ کرنا سنت ہوگا۔ پچھلے مسئلے کے اندر جیسے معلوم ہوا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ اگر بچہ جمعرات کو پیدا ہوا تھا تو 7واں دن بدھ ہوگا اور بدھ کے دن اس کا عقیقہ کرنا سنت ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ رات میں پیدا ہوا، مثال کے طور پر کوئی بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا یا عشاء کے بعد میں پیدا ہوا، تو اس بچے کا عقیقہ کون سے دن کیا جائے گا؟ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے، اگر بچہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پیدا ہوا اور صبح کو جمعہ ہے تو رات تابع مانی جائے گی آنے والے دن کے، اور یہ کہا جائے گا کہ بچہ شب جمعہ میں پیدا ہوا ہے تو گویا کہ وہ جمعے کے دن پیدا ہوا، اور اس کا 7واں دن عقیقے کا جمعرات ہوگا اور جمعرات کے دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ مسئلہ 3684، اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرنا جائز ہے، لیکن مستحب وقت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا عقیقہ اس کے بچپن میں نہیں کر پاتے، اب کوئی جوان ہو گیا یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا لیکن اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے،
تو کیا جوان آدمی یا بوڑھے آدمی کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ جی ہاں، جوانی میں بھی یا بڑھاپے میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے مستحب وقت کی فضیلت بڑی عمر میں عقیقہ کرنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگی، البتہ عقیقہ ہو جائے گا۔ مسئلہ 3685، اگر عقیقہ بڑی عمر میں کیا جائے تو سر کے بال منڈوانا ضروری نہیں، بلکہ بڑی عمر کی لڑکی کے بال مونڈنا جائز نہیں۔ جب 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو بچے کے بال مونڈے جاتے ہیں۔ اب کسی شخص کا بڑی عمر میں عقیقہ ہو رہا ہے تو کیا اس وقت میں اس کے بھی بال مونڈے جائیں گے؟ وہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ نہیں، بالوں کا مونڈنا یہ بچپن کے ساتھ خاص ہے۔ جب کسی بچے کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو مستحب ہے کہ اس کے بالوں کو بھی مونڈا جائے، لیکن اگر کسی کا عقیقہ بڑی عمر کے بعد کیا جا رہا ہے تو اس کے بال نہیں مونڈے جائیں گے، اور اگر بڑی عمر کے بعد لڑکی کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تب تو اس کے بالوں کو مونڈنا بالکل ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ بڑی عمر کی لڑکیوں کے بال کو مونڈنا شرعاً جائز نہیں۔ مسئلہ 3686، بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے ماں باپ کا عقیقہ کیا جائے، چاہے ماں باپ کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بچے کا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ تو جن ماں باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو ان کے بچوں کا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ یہ سوچنا کہ جب تک ماں باپ کا عقیقہ نہ ہو جائے بچوں کو عقیقہ درست نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ مسئلہ 3687، جس وقت بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے اور نائی سر مونڈنا شروع کرے اسی وقت بکرا ذبح کیا جائے، یہ غلط ہے۔ چاہے سر مونڈنے کے بعد ذبح کرے یا ذبح کرنے کے بعد سر مونڈے، سب جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر تو بکرے کی گردن کے اوپر چھری رکھی جائے اور ادھر نائی بچے کے سر پر بال مونڈنے کے لیے اس طرح رکھے، یہ درست نہیں ہے۔ چاہے آپ قربانی پہلے کر دیں بعد میں سر مونڈیں، یا سر پہلے مونڈ دیں اور قربانی بعد میں کریں، دونوں جائز ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں۔ مسئلہ 3688، عقیقے کے لیے بچے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، اگر بچہ اسپتال یا دوسرے شہر میں ہو تب بھی عقیقہ کرنا جائز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں عقیقہ ہو رہا ہے، بکرے یا بکری کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پر بچے کا موجود ہونا لازم اور ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ بچہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو، چاہے بچہ ہاسپٹل میں ہو یا بچہ کسی دوسرے شہر کے اندر ہو، اور بکرا دوسرے شہر کے اندر ذبح کر دیا جائے تو درست ہے، اور ذبح کے وقت بچے کا پاس ہونا ضروری نہیں۔ عقیقے کے سلسلے میں یہ چند مسائل اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی طریقے پر اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ